بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فرد عباس صاحب ممتاز شاعر اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذہین معالج اور عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ 5 جنوری 1956 کو ملتان میں پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے MBBS، یونیورسٹی آف کولمبو سری لنکا سے PhD اور سرحد یونیورسٹی سے MPhD کی ڈگری حاصل کی۔ علاوہ ازیں بہت سے اداروں میں پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ آپ محکمہ صحت پنجاب سے بھی وابستہ ہیں۔ شاعری کا آغاز 1970 میں کیا۔ آج خوش قسمتی سے ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا تعلیمی سفر کب اور کیسے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا انتخاب کیا کہ میں اپنی گفتگو، اپنی رائے، اپنی بات چیت آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میرا جو تعلیمی سفر ہے عام بچوں کی طرح ہی ہے، جس طرح بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے اور اسکولوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ لیکن جو میری ادبی اور تعلیمی تربیت ہوئی ہے وہ 4 سال 5 سال کی عمر سے شروع ہوئی، اور وہ اس طرح ہوئی کہ ہم پورا گھرانہ، میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے، وہ ہم صبح سیر کو نکلتے تھے 5-6 کلومیٹر پورا گھرانہ، جن میں دودھ پیتے بچے، بہن بھائی بھی میرے شامل تھے، امی بھی شامل ہوتی تھیں، والد صاحب بھی، اور ہم لمبا سفر کرتے تھے، سیر کرتے تھے۔ جب واپس آتے تھے سیر کر کے تو نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، تو پھر ہم جو مرد حضرات تھے مسجد میں چلے جاتے تھے، اور والدہ اور باقی چھوٹے بچے گھر میں چلے جاتے تھے۔ تو وہاں ہم نماز پڑھنے کے بعد ایک رکوع کی تفسیر پڑھتے تھے۔ تو اس تفسیر میں ہمارے جو تفسیر کرنے والے مولانا محمد یار شاہ صاحب تھے، وہ والد صاحب سے کہتے تھے کہ تم ایک رکوع تلاوت کرو۔ اس کے بعد وہ تفسیر جب کرتے تھے تو اس میں مولانا مودودی کی کتاب کے حوالے ہوتے تھے، اور حضرت علامہ اقبال کی کتاب کے بھی حوالے ہوتے تھے۔ تو مفکر اسلام بھی تھے، وہ مبلغ اسلام تھے۔ تو مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ یہ جو جس کتاب کی یہ تربیت ہمیں دے رہے ہیں تفسیر، یہ کیا ہوگی؟ میں بچہ سا تھا۔ کرتے کرتے میں جب تھوڑا سا شعور پکڑا، 3-4 جماعتوں میں چوتھی جماعت میں جب آیا، تو میں نے VP کے ذریعے 49 روپے کی آئی تھی تفہیم القرآن 7 جلدیں منگوا لیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا جی وہ مولانا صاحب کہتے ہیں نا، تو میں نے اس لیے وہ کر لیا، یہ وہ تو آئندہ نہیں منگواؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، بہت اچھا کیا ہے، اور کتاب منگوانے کے لیے میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم خود پوش اور سفید پوش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سیلف میڈ آدمی تھے ہمارا گھرانہ پورا، لیکن کتابوں کے معاملے میں میرے والد محترم نے اتنی مجھے اجازت دی۔ اور اس کے بعد وہ عربی سے اردو، فارسی سے اردو اور اردو سے اردو والی فیروز اللغات ان دنوں بہت مشہور تھی، وہ بھی مجھے انہوں نے لا کے دی۔ اور بانگ درا، ضرب کلیم، ارمغان حجاز اور پیام مشرق مجھے ابھی تک یاد ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطالعہ کرو۔ وہ حافظ بانگ درا بھی تھے، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ۔ لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ جب میرے داخلے کا وقت آیا تو والد صاحب نے امی جی سے فرمایا کہ کل بچے کو داخل کرنا ہے تو چلنا ہے۔ تو ہم مون لائٹ اسکول، گورنمنٹ مون لائٹ اسکول میں گئے۔ تو وہاں جب داخلہ ہوا میرا، تو انہوں نے کہا کہ میری مسز کو بھی داخل کریں۔ اب میری مسز قرآن پاک تو پڑھا ہوا تھا، لیکن امی نے کوئی اسکول وغیرہ اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ تو ہم دونوں، بیٹا اور ماں، ایک ہی کلاس میں داخل ہوئے اور پورا 1 سال ایک ہی کلاس میں پڑھتے رہے۔ پھر جب میں دوسری جماعت میں آیا تو میں بوائز اسکول میں شفٹ ہو گیا، اور وہ گرلز اسکول میں چلتی رہیں۔
اسی طرح امی کا اور میرا تعلیمی سفر باقاعدہ پہلی جماعت سے اکٹھے ہے، اور یہ پنجاب یونیورسٹی کا پہلا واقعہ ہے، ابھی تک یہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا کہ باپ اب آئے اپنی زوجہ کو یعنی بچے کی ماں کو اور اس کو داخل کرائے، اور وہ آن رول، پرائیویٹ بھی نہیں، دونوں باقاعدگی سے سفر کرتے رہیں، اور ایف ایس سی تک اور بی ایس سی تک۔ میں نے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج جوائن کیا، انہوں نے بی ایس سی کی، اور پھر وہ فاضل الطب والجراحت کی طرف چلی گئیں۔ والد صاحب کو یہ شوق تھا کہ میری اولاد ڈاکٹر بنے، کیونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم کی موومنٹ کی وجہ سے انہیں وکیل بننا پڑا۔ جب وہ یہ شوق خود پورا نہ کر سکے تو انہوں نے اپنی اولاد کے ذریعے اور اپنی بیگم کے ذریعے یہ شوق پورا کیا۔ وہ خود بھی بعد میں فاضل الطب والجراحت بنے، حکیم بنے، لیکن میں جب میڈیکل کالج پہنچا تو میری والدہ صاحبہ اس وقت بی ایس سی میں، اور باقاعدہ وہ کالج جاتی تھیں، اسکول جاتی تھیں، رول نمبر سرکاری تھا، کوئی پرائیویٹ نہیں کیا۔ یوں مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے امی کے ساتھ پڑھائی بھی کی، امی کے ساتھ سفر بھی کیا، اور امی میرے ساتھ ہی بہاولپور جب میں ملتان سے شفٹ ہوا تو وہ بھی وہاں کالج میں وہیں شفٹ ہو گئیں، اور اس طرح کرتے کرتے میں نے پھر اپنا ادبی سفر بھی شروع کیا، کیونکہ جب میں پڑھتا رہا کرتا رہا اور ایف ایس سی میں آ گیا تو خود بخود شوق پیدا اس طرح ہوا کہ جو بنیاد تھی تفسیر، ان میں ادبی چاشنیاں تھیں، ان میں دین کے معاملات تھے، ان میں اخلاقیات تھا، تو ادب بھی یہی چیزیں سکھاتا ہے۔ 8ویں جماعت میں جب میں پہنچا تو مولانا غلام علی اور جناب مولانا غلام علی جوہر صاحب اور راہی صاحب، مرید راہی صاحب، یہ دو شاعر تھے۔ وہ شعر جب پڑھتے تھے تو مجھے بڑا لطف آتا تھا، تو میں پھر اقبال چونکہ پڑھا ہوا تھا اس کی تضمین کر کے الٹی سیدھی بے وزن شاعری کرتا تھا۔ ہم نے جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، بچوں کے محبوب ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں نا، آپس میں دوستی کرتے ہیں، تو بنائے ہوئے تھے۔ یوں میں جب پہنچا 1970 میں تو میرے جو استاد تھے اردو کے پروفیسر شفاعت اللہ انصاری، وہ اس وقت بین الکلیاتی جو مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے، انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا، اور یوں میرا پھر ادبی سفر شروع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ادبی پس منظر کیا ہے؟ ادبی پس منظر تو یہ ہے کہ میں 1970 سے شاعری میں باقاعدگی سے آیا۔ 1973-74 میں قائد اعظم میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہاں مجھے ہفتہ روزہ کارواں اس وقت سید علی احمد صاحب، ان کے دفتر میں گیا، شوق ہوا کہ میں دیکھوں کیا کرتے ہیں یہ وہ، تو وہ شاعر تھے بہت اچھے، تو انہوں نے ہمیں آفر کی کہ آپ میرے اخبار میں لکھا کریں۔ یوں بہاولپور کے جو باقی روزنامے اور ہفتہ روزہ تھے، ہم جاتے تھے، بڑا اچھا شہر ہے، بڑا اچھا شہر تھا، اور انشاءاللہ بڑا اچھا شہر رہے گا۔ وہاں 102 اخبارات نکلتے تھے، پاکستان میں سب سے زیادہ اخبارات کے حوالے سے بہاولپور بڑا شہر ہے، تو وہاں نکلتے تھے، وہاں ہم اپنی چیزیں شائع بھی کراتے تھے۔ یوں چلتے چلتے پھر ظہور نظر ہمیں میسر آ گئے، وہاں میرے استاد نقوی احمد پوری نظر آ گئے، وہاں عبدالحمید ارشد، شہاب دہلوی، یہ بڑے نام تھے، اور پھر ان کے حوالے سے احمد ندیم قاسمی، احمد فراز، وزیر آغا اور محسن نقوی، ان شاعروں تک ہماری رسائی ہوئی۔ تو اس پس منظر میں 1976-77 میں میں رسائل میں چھپتا بھی تھا، اور پھر آل پاکستان مشاعروں میں ایز اسٹوڈنٹ شاعر نہیں، ایز باقاعدہ شاعر میں گردانہ جاتا تھا، بلایا جاتا تھا۔ ملتان کے آصف کرنالی صاحب، عارف صدیقی صاحب، یہ سارے، انوار احمد صاحب، اے بی اشرف صاحب، یہ شاعر ایسے تھے، ادیب ایسے تھے جن میں میری اٹھک بیٹھک، امجد اسلام امجد ہو گئے، اور یہ جو لاہور کے جتنے بھی شعراء ہیں، ان سب کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، اور میں 22 سال کی عمر میں باقاعدہ شاعر کے طور پر سمجھا جانے لگا، اور مجھے بلایا جانے شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، لکھنا آپ کو آسان لگتا ہے؟ لکھنا اور کہنا دونوں آسان ہے۔ شاعری تو کہی جاتی ہے، میں غزل کہتا ہوں، نثر لکھتا ہوں، لیکن میرا المیہ یہ ہے کہ میں پابند ہو کے نہیں کہہ سکتا، پابند ہو کر نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر کوئی شعر کہنا چاہوں آورد کے طور پر یا زبردستی، تو آپ سمجھیں مجھ سے شاعری نہیں ہوتی،
لیکن اگر میں سوتے ہوئے مجھے کوئی ایک آدھ شعر یا مصرع خواب میں یا موڈ بن جائے آ جائے تو میں 15 منٹ میں 12 13 کیا 20 22 شعر لکھ کر مکمل کر لیتا ہوں شاعری کو. اور پھر میں بعد میں دیکھتا بھی نہیں ہوں. بعض اوقات مجھ میں یہ ایک جلد بازی میں ہوئی ہیں ہم سے تقصیریں بہت کہ میں فوراً لوگوں کو سنا دیتا ہوں. میرے دوست صاحب آپ کہتے ہیں یار دوبارہ تو ایک دفعہ دیکھ لیا کر, تو میں دوبارہ پھر بعد میں دیکھتا ہوں تو ظاہر ہے کہ پہلی کاوش آمد ہوتی ہے تو اس کی نوک پلک درست کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یوں یہ شاعری میں جب کرتا ہوں کہتا ہوں تو پابند ہو کر نہیں کہتا, خود ہوتی ہے. پھر میں نثر کی کتاب نثر کی طرف آیا تو نثر میں یہ ہوا کہ میں نے لوگوں کو پڑھا اور پھر ایسی عادت پڑی کہ جس کتاب نے مجھے متاثر کیا یا جس کسی دوست نے مجھے کتاب دی میں نے 1 یا 2 راتوں میں پڑھ کے موڈ بنا اور ان پر مضمون لکھے. میرا خیال ہے میں نے 360 تنقیدی مضمون لکھ لیے ہیں جن میں 8-9 کتابیں آ چکی ہیں, باقی ابھی اشاعت کے مرحلے میں ہیں. سلمان رشدی کے خلاف جو اس نے واہیات بکی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, میں نے اس پر بھی ایک کتاب لکھی اور وہ 600-650 صفحات پر مشتمل ہے. 1992-93 میں لکھی, وہ بھی اشاعت کے مرحلوں میں ہے. پھر اس کے بعد میڈیکل کے حوالے سے بھی میں زود گو شاعر تو ہوں لیکن تحریر لکھنے میں نثر لکھنے میں بڑا رواں ہوں. پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, بس ایک تخلیہ چاہیے. دروازہ بند ہو, میں بیٹھا ہوں, پانی کا گلاس اور چائے کا کپ ہو, میں روانی میں کسی پر تبصرہ لکھوں, آدھے گھنٹے میں لکھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور دوبارہ پڑھتا بھی نہیں ہوں. اس روانی سے میں لکھ لیتا ہوں, کہہ لیتا ہوں. اور مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے کہ مجھ پر اتنا فیض ہے کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فوراً اس پر میری رہنمائی فرماتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھ پر کرم ہوتا ہے اور اس کا ابلاغ ہوتا ہے. میں نے 23 سال روزنامہ امروز میں آل پاکستان کالم لکھا. امروز بند ہوا تو میں نے بھی لکھنا بند کر دیا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ راول پنڈی سے منصور کیسر, لاہور سے سعادت سعید, عطا حسین کوئٹہ سے, کراچی سے منظر امکانی, ملتان سے پروفیسر ڈاکٹر AB اشرف, لاہور سے اظہر جاوید اور بہاولپور سے فرحت عباس. یہ ایک صفحے پر چھپتے تھے ہر جمعہ کو ادبی کالم. میرے کالم کا نام تھا صحرائی ادب اور اتنے تواتر سے لکھا کہ میرے والد صاحب میرے پروفیسر کے پاس گئے, میرا بیٹا تو شاعر یا ادیب بن گیا, میں نے تو ڈاکٹر بنانا تھا. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر ٹھیک جا رہی ہے, ہم تو ترستے ہیں کہ یہ بچہ اتنا آگے جا رہا ہے, ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. پھر ابو راضی ہوئے اور ابو کی بھی پھر ان پروفیسروں سے دوستی ہو گئی کیونکہ وہ خود پرنسپل لاء کالج ملتان تھے, پروفیسر تھے, لیکن انہیں یہ خدشہ تھا کہ میں شاعروں کی طرح سگریٹ اور شراب اور اس عذاب میں نہ آ جاؤں. تو اللہ کا شکر ہے اس جو نعمت بد ہے شراب وغیرہ سگریٹ, میں اس سے دور ہوں. اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے. اور پھر میں جب پیشے میں آیا اپنی ڈاکٹری کے پیشے میں تو میں نے شاعری کو دوسرا درجہ دیا, ادب کو دوسرا نمبر دیا. پہلا کام مسیحائی کا کیا کہ مجھے میرے ذمہ جو اللہ نے فرض ذمہ داری نبھانے کا کہا ہے وہ ہے ڈاکٹری پیشہ مسیحائی. تو میں پہلے نمبر پر ڈاکٹر ہوں اور اس کے بعد جا کر بنتا ہوں ادیب, رائٹر, شاعر. اور جب بچے ذرا بڑے ہو گئے شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے تو پھر میں نے 22 سال شاعری کو اور قلم کو روک رکھا, اس لیے کہ ان کی تربیت, ان کی ایجوکیشن اور ان کو کسی منزل پر لانے کے لیے میرا ان کی طرف توجہ دینا ضروری تھا. میں نے یہ سمجھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ فرحت عباس بڑا آدمی تو تھا, بڑا شاعر تھا, لیکن بیٹے نہیں بن سکے, فارغ ہیں, کیا بنے. تو یہ سوچ کر کہ بچے یہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے ابو ہمارے شاعر تو بہت اچھے تھے لیکن
ابو نے ہم پر توجہ نہیں دی، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ میرے سارے بچے ہائر ایجوکیشن میں پہنچ چکے ہیں، اب بگڑنے کا کوئی صورتحال، کوئی واقعہ نہیں، تو پھر 2008 سے 2009 سے دوبارہ میں پلٹا اور پھر شاعری دوبارہ شروع کی، کتابیں دوبارہ لکھیں۔ تو جو لوگ مجھے پرانے جانتے تھے وہ تو سمجھتے تھے، لیکن راول پنڈی کے احباب مجھے جانتے ہی نہیں تھے، تو وہ انہوں نے ایسے سمجھا جیسے میں نوارد ہوں۔ وہ جب بہت سارے مشاعروں میں شرکت کرنے لگا تو وہاں جو سینئرز تھے جو میرے پاس آتے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فرد تو بہت پرانا شاعر ہے، خدا کا خوف کرے۔ پھر میں سینئرٹی کی لسٹ میں اپنی محنت سے دوبارہ آیا۔ اب اللہ کا شکر ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ عزت بھی دیتے ہیں، میں بھی انہیں دیتا ہوں۔ ہم نے اپنے ایک گروپ تو میں نہیں کہوں گا، حلقے میں ایسے دوست جو غیبت نہیں کرتے، اس حلقے کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹری اور شاعری الگ الگ صنف ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ ہاں، وہ یوں ہے کہ ڈاکٹری میرا پیشہ ہے، شاعری میرا ذوق ہے، ادب میرا ذوق ہے۔ اگر میں شعر نہ کہتا تو مر گیا ہوتا۔ میں سیلف میڈ بندہ ہوں، صبر و رضا کے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن میں جب غم، درد، رنج کو سہنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے اندر کا انسان پھٹتا ہے۔ اس کیتھارسس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے اظہار کے لیے میں نے شاعری کا لبادہ اوڑھا، اور میں نے خود دانستہ شاعری نہیں کی۔ مجھے نہیں معلوم میں کیسے شاعر بن گیا، بس اتنا پتہ ہے کہ جب میں نے اظہار کا کوئی ذریعہ ڈھونڈا تو پہلے کالم نگاری کی، کالم نگاری کے ساتھ پھر میں نے شاعری جب شروع کی تو کالم نگاری اس وقت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ امروز سب سے بڑا اخبار تھا، ان دنوں جنگ ونگ کچھ نہیں تھے، تو وہ اس اخبار میں سب سے بڑے اخبار میں لکھنا شروع کیا، پہلے کوہستان، پھر سنگ میل اور پھر امروز میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری نے مجھے زندہ رہنے کا ہنر دیا ہے، شاعری نے مجھے سکون دیا ہے، شاعری نے میرے درد و رنج کو ایبزارب کیا ہے، مجھے صبر کا مادہ دیا ہے۔ مجھے شاعری نے یہ درس بھی دیا ہے کہ میں قرآن شریف پڑھوں، احادیث کو پڑھوں، تفسیر کو پڑھوں، کیونکہ جب میں شاعری کرتا ہوں تو میں تلمیحات کا بھی استعمال کرتا ہوں، میں حوالے، استعارے، کنایے، تشبیہ اور مجاز مرسل، یہ ساری چیزیں شاعری میں جب آتی ہیں تو اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ سب سے بڑا مطالعہ قرآن شریف، احادیث پاک، اس کے بعد میں باقی چیزیں پڑھتا ہوں۔ تو شاعری میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرا مریض آ جائے اور میں شعر لکھنے بیٹھ جاؤں، یا میں کہوں مثال کے طور پر آج بھی آپ نے دیکھا کہ آپ جب تشریف لائے، مریض آئے تو میں مریضوں کو دیکھ کر آیا۔ پہلے نمبر پر میرا مریض ہے، پہلے نمبر پر پیشہ مسیحائی ہے، میں اس کو ٹائم، کل وقتی میں ڈاکٹر ہوں، کل وقتی، اور جز وقتی ادیب۔ اور اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ اگلے جنم میں جا کر دوبارہ کہے کہ تم اب کیا بننا چاہتے ہو، تو میں کہوں گا مجھے ایسے ہی رکھنا جیسے آپ نے رکھا ہے اے میرے خدا، کہ میں ڈاکٹر ہی رہوں گا اور شاعر بھی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ نہیں تم اس کے علاوہ کچھ بتاؤ، تو پھر بھی میں کہوں گا میں سوائے ڈاکٹری اور شاعر کے اور کچھ نہیں بننا چاہتا، نہیں بنوں گا۔ میرا اللہ تعالیٰ سے حجتاً تقاضا بھی ہوگا، میں دوبارہ بھی ڈاکٹر بنوں گا، دوبارہ بھی شاعر بنوں گا، ادیب۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، نفس مطمئنہ رکھتا ہوں، اور مجھ پر کرم ہے بڑا کہ میں ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ دار ڈاکٹر بھی ہوں۔ کہتے ہیں شاعر پہ شاعری کا نزول ہوتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ نے درست کہا، شاعری دو قسم کی ہے، ایک آورد اور ایک آمد۔ آمد سے پہلے آورد جو زبردستی وہ عروضی شاعری، یہ وہ عروض کے مطابق شاعری ہونی چاہیے، ترتیب کائنات کا پہلا اصول ہے تو ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے، جو مروجہ اصول ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زبردستی شاعری کی جائے، اس شاعری میں وہ تاثر نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں اس بحث میں نہیں پتا، لیکن میں شاعری آمد کے جو ہوتی
ہے اس پر یقین بھی رکھتا ہوں، اور اپنے معاملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آوردگی یا زبردستی کی شاعری کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے تو پتہ نہیں ہوتا، جب شعر کہنے کا موڈ بنتا ہے، یعنی عطائے رب العزت ملتی ہے، تو میں اس وقت شعر کہتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فرحت ہے وہ جس میں ناز، میرے فن کو ناز ہو، ایسی غزل تو مجھ سے ابھی تک ہوئی نہیں۔ تو میں ابھی بہتر سے بہتر تلاش کے لیے جستجو کرتا ہوں، غزل کے لیے سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ایک کرم فرما دے، اور اچھی غزل ہو جائے، اور اچھی غزل خود بخود ہوتی ہے۔ شاعری کا نزول کا مطلب یہی ہے کہ شاعری نازل ہوتی ہے، تو شاعری کا نزول جب ہوگا تو پھر شاعری کو عروج ملے گا۔ شاعری کو سسٹم تبھی ملتا ہے کہ جب آپ خود اچھا کام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ادب کے حوالے سے زبردستی کی شاعری ملے۔ شاعری کا نزول ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اور اسی شاعری میں برکت ہے، اسی شاعری میں شہرت ہے، اسی شاعری میں آپ کو افکار ملتے ہیں۔ شاعر جو ہے زبان کے لیے ادب میں بنیاد رکھتا ہے۔ شاعری کے بعد پھر آپ نثر کی طرف آتے ہیں، نثر کے بعد پھر آپ باقی چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ زبان کو فروغ دیتے ہیں۔ اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے شاعر پہلی اینٹ ہے، پھر اس کے بعد نثر نگار، پھر ناقد، پھر باقی چیزیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاعر جس پر شاعری کا نزول نہیں ہوتا وہ شاعر نہیں ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اتنے زیادہ مصروفیت ہونے کے باوجود آپ سماجی سرگرمیوں، خاص طور پر شاعری کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں؟ سماجی اصل میں بات یہ ہے کہ میرا پیشہ ایسا ہے جیسے خدمت خلق والا۔ ایک تو ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، ہمارے خاندان میں ہم جب بچے پڑھتے تھے تو محلے والے شہر میں ہم رہتے تھے، تو ہمارے گھر کو آئیڈل بنا کر اپنے بچے بچیاں بھیجتے تھے کہ وہاں جاؤ اور وہاں بیٹھو۔ ہمارا کوئی دوست نہیں ہوتا تھا سوائے پڑھنے والا۔ ہم اسکول سے آتے تھے، کالج سے آتے تھے، گھر پڑھتے تھے، ہم سائیکل پر بازار میں نہیں جاتے تھے۔ ہمارے والد صاحب کی سختی تھی، قرآن شریف پڑھنا ہے، اپنی تعلیم کی طرف جانا ہے، کھانا کھانا ہے، سونا ہے، سیر کرنی ہے۔ انہوں نے ایک معمول بنا دیا تھا۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ کوئی غریب وغیرہ آ جاتا ہے بندہ مستحق، تو والد صاحب کرتے تھے اس کی خدمت، گھر میں دعوتیں ہوتی تھی۔ آج کچھ ایسے نام بھی ہیں بڑے بڑے جو میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے پاس آتے تھے، آج کل پڑھے ہیں، لیکن والد صاحب ان کو وہ کرتے تھے، پڑھاتے بھی تھے اور ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، کرتے بھی تھے۔ ان تمام صورتحال میں ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اخلاق کو رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں گالی گلوچ کا تصور ہی نہیں ہے، ایک کمینے کا لفظ بھی ہم نہیں بول سکتے، ہماری زبان پر ہی نہیں ہے، نہ بچوں میں نہ ہم میں۔ ہم میاں بیوی ہم ہیں 36 سال ہو گئے، آج تک ہماری آپس میں ایک دن بھی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ ہماری توجہ نہ غیبت کی طرف ہے، نہ اس شہرت کی طرف ہے جس میں ناجائز خرچے ہوں۔ ہم اپنی آسائشوں کو آسائش سمجھتے ہیں، اس کو ضرورت نہیں بناتے۔ ہم اپنی ضرورت کی تحت چیز مل جائے تو اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آسائش ہے۔ پھر جب ایسا ہو جائے تو کوئی اگر بیٹھا ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی تھوڑا سا اپنے ساتھ شریک کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آپ کسی کے ساتھ بانٹ بونٹ کے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، تو اللہ اس کا یہی ہمیں وہ دے دیتا ہے اجر۔ کسی اجر سے ماورا ہو کر ہم خدمت خلق کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو پیشہ مسیحائی کا ایسا ہے، دوسرا خاندانی تربیت بھی ایسی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں، میرے ہاں، اور ہر اتوار کو ہم دعوت شیراز رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، وہ آئے گا، کھائے گا، پیے گا۔ ویسے بھی ہمارے ہاں دسترخوان ہر وقت اوپن رہتا ہے، چاہے پانی کا گلاس بھی پلا دیں، ہم زبردستی پلاتے ہیں کہ ہماری یہ پانی پلانے کا عمل ثواب کی نصیب سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور کسی بھی شخص نے اگر زیادتی بھی کی ہو، ہم دل میں برا نہیں مانتے، بھول جاتے ہیں،
بھول جاتا ہے آدمی، سب کچھ یاد رہتی ہیں، پیار کی باتیں، اچھی باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ کوئی صاحب اگر بیٹھے ہوئے کسی کی غیبت کر بھی رہے ہیں تو میں تو کہہ دیتا ہوں کہ یہ باتیں یہاں نہ کریں، اس کی اچھی اچھی باتیں کریں۔ اس سے کئی دوست دور بھی ہو گئے اور کئی دوستوں کی اصلاح بھی ہو گئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق کا وسیلہ ہے، خدمت خلق کے سبب یہ جو میں سماجی سرگرمیوں میں آتا ہوں، جاتا ہوں، کرتا ہوں، مطلب فری کیمپ لگاتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کی امداد۔ میں نے ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے ہرڈ کی، اس میں غریب غربا کا خاموش جو اپنا وظیفہ ہے یا امداد ہے وہ دیتے ہیں، کبھی ظاہری بھی دیتے ہیں، کبھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن شریف میں بھی ہے۔ تو ہم ترغیبی سطح پر جا کر لوگوں کی امداد کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ فعل اللہ کو پسند ہے۔ تو پھر مجھے جو ٹائم ملتا ہے میں مسیحائی کا پیشہ کرتے ہوئے علم و ادب کے حوالے سے شاعری بھی کرتا ہوں، نثر بھی لکھتا ہوں، خدمت خلق بھی کرتا ہوں۔ میرا کوئی وقت، مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں سوچوں اگر میں سماجی سرگرمیوں میں نہ جاتا، خدمت خلق نہ کرتا تو ہو سکتا تھا میں کسی غلط راہ پر چلتا، میں کسی نشے کا عادی۔ میں دیکھتا ہوں لوگ اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں، فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے ہیں، تو میں وہ بھی تو بن سکتا تھا نا، میں ریڑھی چلانے والا بھی تو بن سکتا تھا۔ اللہ نے دی نوبلسٹ پروفیشن آف دا ورلڈ مجھے عطا کیا، پھر اللہ نے ایک ذہن بھی ایسا عطا کر دیا کہ جس میں ترتیب، ادب، شاعری، تو یہ شکر کم ہے اس کا۔ میں حساب یوں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی خلقت سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی خلقت سے پیار بھی اللہ سے پیار ہے۔ تو جب اللہ سے پیار کرنا ہے تو اس کی خلقت سے پیار کریں۔ تو سماجی خدمت اس واسطے کرتا ہوں، اس ذریعے سے کرتا ہوں، اس نظریے سے کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کی مخلوق راضی رہے۔ ڈاکٹر صاحب، غیبت کے والے صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اشفاق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بندوں کے پاس بولنے کے لیے ہوتا کچھ نہیں، اب جب انہوں نے اکٹھے بیٹھا تو کچھ تو کرنا ہے، نتیجہ جب وہ غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سر اب یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ نوجوانوں کا ایک تو نوجوان دو قسم کے ہیں، ایک ذہین ہے جو علم و ادب کی پرورش بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو لکیر کے فقیر ہیں، انہوں نے تھوڑا سا سیکھنا ہے، کام کرنا ہے کچھ۔ جو بھی نوجوان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اپنے فیلڈ کا دور حاضر کے مطابق مطالعہ کریں، اپنی اقدار کو دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارے والدین کیسے ہیں اور آنے والا وقت کیسا ہے۔ اگر یہ سوچ کر وہ کریں گے تو نوجوان مطالعہ بھی کرے گا، حرکت و عمل میں بھی آئے گا اور کوشش کرے گا کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھوں۔ ہے جستجو کے خوب سے یا خوب تر گاہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے مرکز پر رہتے ہوئے اپنی کوششوں کو ترک نہ کریں اور ہر ناکامی کو اپنی ناکامی نہ سمجھیں بلکہ کامیابی کا زینہ سمجھیں۔ جب وہ کامیابی کا زینہ سمجھیں گے تو دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں میرے اندر کتنے دکھ درد ہیں جو میں کراس کر کے اس منزل پر آیا ہوں، تو اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے تو کوئی غم بھی نہیں اٹھایا، اللہ نے بڑے آرام سے اٹھا دیا۔ آپ اتباع سنت سرکار کیوں نہیں کرتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے لیے پتھر کھائے، لوگوں کے ہجرت کی، ان پر اتنا ظلم ہوا کہ طائف میں خون بہہ گیا اور بہت ساری باتیں، جنگیں کی، لیکن صبر و شکر کا دامن نکلا۔ جب یہ سارے مراحل تک ہو گئے تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا فتح کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں یقیناً تمہیں آزماؤں گا۔ تو آزمائش یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو روٹی نہ ملے، آزمائش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بعض اوقات کپڑے نہیں ملتے اور کسی مہم میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس صورت میں یہ میرا صبر و رضا اور مجھ سے دعا بھی مانگتا ہے۔ ہر حال میں نوجوان کو ناکامی ہو یا کامیابی ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، مزید جستجو کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے، جس میں پاکستانیت بھی ہو، جس میں اسلام بھی ہو، دینیات بھی ہو، جس میں اخلاقیات بھی ہو اور جس میں اپنا تشخص بھی ہو، انا کو ہٹاتے ہوئے
खुद ही को साथ रखते हुए इल्म अदब के मैदान में हो, टेक्निकल बातें हों, नॉन टेक्निकल बातें हों, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और हर वक्त हिम्मत, कोशिश और मेहनत को अपना शियार बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने शुरू में फरमाया कि मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। कहते हैं कि आपको सब कुछ के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए और कुछ कुछ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सर, आप इतनी ज़्यादा मसरूफियत के बावजूद आपने माशाल्लाह इतनी सारी किताबें लिखी, आप माशाल्लाह शायरी करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप मेरे नज़दीक आप एक नबशनास शायर हैं। शायद आपको ये पहले चीज़ मतलब दिया हो या ना दिया हो, मेरे नज़दीक आप एक नबशनास शायर हैं। अब ये फरमाइएगा कि आप इतनी सारी मसरूफियात के बावजूद बीवी बच्चों को वक्त कैसे दे पाते हैं? बीवी बच्चे, मैंने आपको कहा ना, मैंने बच्चों की तरबियत के लिए ये किया कि 22 साल शायरी नहीं की, ये मैंने आपको बता दिया। आपको एक अच्छी बात ये कहूँ, आप हैरान होंगे कि मेरी शादी 3-4 दिनों में तय हुई और शादी हो गई। लेकिन एक हफ्ता पहले मैंने लाहौर के एक शहरियार डॉक्टर साहब थे, उनसे एक मरीज़ के हवाले से टाइम लिया हुआ था चेकअप के लिए। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि मैं सुहाग रात अपने मरीज़ के लिए मुल्तान से लाहौर गया और अबू कहने लगे ये क्या, मैंने कहा मेरा वो वहाँ मरीज़ है। एक ये वाक़या। दूसरा, मेरा बच्चा 1 साल का था, मैं एक मरीज़ के लिए लाहौर जा रहा था, मरीज़ बाई एयर गया, हार्ट का मरीज़ था, मैंने TDCP की बस के ज़रिए जाना था। तो जब मुझे डिस्पेंसर छोड़ कर आया, उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं, तो वो 1 साल का बच्चा मौत व हयात की कश्मकश में मेरे पास आया। उसने कहा सर, घर वाले बुला लें, आपके बच्चे का सांस रुक गया और वो पता नहीं डेथ हो गई है, वो इस वक्त बिस्तर ले गए हैं। मैंने कहा वहाँ कौन कौन गया? कहने लगे आपके भाई भी दोनों गए हैं, आपकी वालदा भी गई हैं और बेगम आपकी नहीं गई, वो ले गए। तो मैंने ये सोचा कि मेरे 2 भाई जो डॉक्टर हैं वो भी गए हैं, निस्सर अस्पताल में डॉक्टर्स भी हैं, तो अल्लाह ने अगर उसको बचाना है तो अल्लाह ने बचाना है, मैंने तो अब कुछ नहीं करना। मैं इस मरीज़ के लिए जो गया बैठा है, मैं जा रहा हूँ। तो अबू ने और अम्मी ने जब बुलाया मैं नहीं आया और मैंने कहा अल्लाह के हवाले। लाहौर गया, लाहौर उनका काम करके फिर मैंने लोकल फ़ोन पर घर फ़ोन किया तो उन्होंने कहा बच्चा आ गया था, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, वो आजकल माशाल्लाह डॉक्टर है। तो आप ये देखें कि फरहत अब्बास अपने मरीज़ों के लिए इतना डेडिकेटेड है कि वो अपनी सुहागरात को कुर्बान कर सकता है, अपने बच्चे की हलालत के बावजूद जो मौत व हयात की कश्मकश है चला गया। मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर एक जज्बा ही ऐसा पैदा हो गया, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं शक का मरीज़ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरे बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की है। मुझे नहीं पता होता था कि बच्चे किस क्लास में, क्योंकि मैं रात की ड्यूटी करता था सरकारी और सुबह शाम रिज़्क़ हलाल के लिए क्लिनिक करता था, बड़ी मेहनत की, अल्लाह ने उसका फल दिया। तो लुक़्मा हलाल के लिए फिर कुर्बानी देना पड़ती है। मैं समझता हूँ मैंने बीवी बच्चों को टाइम नहीं दिया, बीवी बच्चों ने मुझे टाइम दिया, वो अब भी टाइम देते हैं। मैं जब किताब लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ जी मैं घंटा, मेरे पास कोई ना है, दरवाज़ा बंद। जहाँ होता हूँ तो मैं अपने अमले को कहता हूँ कि ये आधा घंटा मैं लिख रहा हूँ, चाहे मेरा अजीज़ से अजीज़ दोस्त भी आ जाए तो इस आधे घंटे में कहना है कि आप, मैं या किसी से नहीं मिलूँगा। मसलन 12 बजे मैं बैठता हूँ तो मैंने कहा जी मैं 12:30 बजे तक ये काम करूँगा, तो 12:25 तक हो जाता है, तो मैं फिर 12, 12:30, या मैं सोना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ 2 घंटे के लिए मैं सो रहा हूँ, 2 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और कह दें कि डॉक्टर साहब इस वक्त नहीं मिलेंगे, तो ठीक 2 घंटे के बाद मैं खुद फ्रेश होकर उठ जाता हूँ। मैं अपना वक्त डिवाइड करता हूँ, तरतीब मुझ में बहुत कम है, लेकिन जिस काम को मैं प्रायोरिटी समझता हूँ उस काम में पड़ जाता हूँ और खामोशी से मैं अपना काम करता रहता हूँ। बेगम, बच्चे मेरी मसरूफियत को समझते हुए वो कहते हैं कि अबू की अपनी एक दुनिया है, जब रात को जाऊंगा घंटे हम इकट्ठे बैठते हैं, गप्पें गलाते हैं, बस एक टाइम का खाना हम बच्चे मिलकर खाते हैं, इसमें गपशप भी हो जाती है। फिर बच्चे भी अब अपनी अपनी मसरूफियात अपने से, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि उनको डिस्टर्ब करूँ। शुक्र है अल्लाह का
بچے فرما بردار بھی ہیں، اللہ ان کی حیاتی دے، بیگم بھی ٹھیک ہے، بس وہ شکوہ تو ایسی بیگم ہی نہیں ہوتی جو شکوہ نہ کرے، تو میں اس کو شکوہ جب کرتی ہے تو ہلکا سا ٹال دیتا ہوں، 10-15 منٹ، نہیں 10-15 منٹ کے بعد پھر میں یہ کہتا ہوں آج مریض، اب وہ فون کر رہی ہوں گی، فون نیچے ہے تو کہیں گی لیٹ ہو گئے ہیں یہ، اور میں نے کہا ہاں ایک مریض آ گیا، یا میں کہوں گا آج وہ انٹرویو والے آ گئے تھے، اکثر ہوتا رہتا ہے، کبھی کبھی میں 8 اور 9 بجے تو پہنچ جاتا ہوں، لیکن عموماً 11-12 بج جاتے ہیں، پھر میں سوتا بھی تو 2 بجے ہوں اور 2 گھنٹے کے بعد جاگ کے پڑتا ہوں، میری نیند صرف 2 گھنٹے ہے، اور اس 2 گھنٹے میں فریش ہو جاتا ہوں، شروع سے میری عادت ہے کہ 45 برس سے اس پیشے میں جب سے آیا ہوں، تو مجھ پر اللہ کا کرم ہے کہ بیگم کو شکوہ بھی ہو تو جب میں نے جواب ہی نہیں دینا تو بیچاری کیا کرے گی، لہٰذا نہ لڑائی ہوتی ہے نہ شکوہ شکایت ہوتی ہے، بس ماتھے پر بل جب میرے نہیں آئے گا تو وہ ٹھیک رہتی ہے، سکون رہتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایسا شاعر کون سا پسند ہے اور کیوں؟ علامہ اقبال اس لیے پسند ہے کہ اس نے قرآن شریف کی ہمیں شعری تفسیر اور تفہیم عطا کی، دوسرا یہ ہے کہ میں محسن نقوی کے بے ساختہ پن کو بہت پسند کرتا ہوں، اور اسلاف میں، ادبی اسلاف میں میر تقی میر میرا آئیڈیل ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے بھولی نہ جانے بات تو سارا جانے ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، غالب ذرا مشکل ہے، میری تفہیم میں کم آتا ہے، اچھا شاعر ہے بہت اچھا، لیکن میں میر تقی میر سے کسی کو بڑا شاعر نہیں سمجھتا۔ داغ صاحب بہت اچھے استاد ہیں، علامہ اقبال کے بھی استاد ہیں، لیکن اقبال کی شاعری ہمیں وسعت دیتی ہے، ہمارے قومی شاعر ہیں، ہماری شناخت ہے۔ پھر اس کے بعد تمام وہ شاعر جو مجھ سے بڑے ہیں، جو مشہور ہیں یا نہیں ہیں، میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ میرے سر پر سوار میرے اپنے استاد نقوی احمد پوری صاحب، اور اس کے بعد حزین صدیقی جو میرے استاد، یہ 2 شاعر میری شاعری کی زندگی ہیں، یہ وہ شاعر ہیں جو میرے کمرے میں اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ فرد عباس ہماری آئندہ آنے والی زندگی کی ضمانت ہے، یہی ہمیں زندہ رکھے گا۔ یہ اور بات، انہی کے دور میں میں نے بھی 20-22 شاگرد بنا لیے تھے، شاگرد بنانے کا بھی ایک چسکا ہوتا ہے، میرے ہم اثر بنا دیتے تو میں نے بھی بنائے، تو لطف بڑا آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کے ہر وہ شاعر جو اچھی شاعری، غم دورہ کی شاعری کر رہا ہے، سماجیات کی، اخلاقیات کی، وہ میرا پسندیدہ شاعر ہونا چاہیے، لیکن میر تقی میر اپنی جگہ، علامہ اقبال اپنی جگہ، محسن نقوی اپنی جگہ، اور جناب نقوی احمد پوری صاحب جو بہاولپور کے تھے، احمد پور شرقیہ کے، اور دوسرے آگے حزین صدیقی صاحب، تو جہاں کہیں بھی جائے میرا پیار یاد رکھنا، یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے مجھے شاعری سکھائی ہے، شاعری کے ساتھ جینا سکھایا ہے، اور بس ان دونوں میرے استادوں میں ظہور نظر صاحب بڑے شاعر تھے، عارف صدیقی صاحب بڑے شاعر تھے، عاصق انالی صاحب بڑے شاعر تھے، سب اچھے، لیکن بس ان سارے بڑے استادوں سے بس ایک چیز میں نہیں لے سکا، میں نے ان کے سگریٹ پینے کا انداز نہیں لیا، میں سگریٹ نہیں پیتا، سارے شاعر سگریٹ پیتے ہیں، مجھے پتہ نہیں اس نعمت بد سے نفرت ہے، کیونکہ میرے والد صاحب نہیں پیتے تھے، امی نے کہا تھا کہ سگریٹ شراب وغیرہ کے قریب نہ ہونا، میں نے آج تک اس پر عمل کیا ہے، اور میرے بچے بھی نہیں پیتے، بڑا سکون ہے، بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے۔ یعنی آپ نے وہ فارمولہ بنایا ہوا ہے کہ اچھی بات آپ کو جس سے ملتی ہے اسے لیتے جاؤ، بالکل، اور کسی میں اگر کوئی بد نظر آئی ہے، کوئی برائی نظر آئی ہے، اس کو ویسے ہی چھوڑتے جاؤ۔ ہاں بالکل، اس سے دور رہنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ خود بھی تو ایک آئیڈیل بنے نا، میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندہ اپنی انجمن میں، اپنی ذات میں ایک آئیڈیل ہے، اس کو ایسا رول ماڈل ادا کرنا چاہیے کہ
لوگ کہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے. ہر نقص ہر آدمی میں نہیں ہوتا. ہر آدمی میں اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں، خرابیاں کم ہوتی ہیں. آپ اچھائیوں کو لے لیں، خود بخود آپ کی تربیت ہو دی جائے گی. آپ کہیں یار وہ بندہ غلط ہے، اس نے کل مجھے گالی دی تھی اس لیے میں اس کا لیکچر نہیں سنا. نہیں، یہ بات تو نہیں. آپ کوشش کریں کہ جس سے جو چیز بہتر مل جائے وہ لے لیں، اور جو آپ سمجھیں کہ یہ اخلاقیات یا اسلام کے یا میری پاکستانیت یا میری خودی کے خلاف، اس سے دور ہو جائیں نا. کسی کا برا مت سوچیں اور اچھی بات کو نوٹ کر لیں، بس ختم. اللہ خیر صلی اللہ. ہر بندہ حضور پاک سے واحد شخصیت ہے جو ہمارے خاتم الانبیاء کے ساتھ ساتھ مرد کامل ہیں، مکمل ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو خطا کا پتلا. امامین اور صحابہ وہ اپنی جگہ، ہم انسانوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو خطا کا پتلا نہ ہو. تو اس خطا کے پتلے میں اگر خامی ہے تو اس کی تشہیر نہ کریں. اللہ پردہ پوشی کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مجلسی زندگی سوشل لائف کا پہلا اصول یہی ہے کہ آپ کے ارد گرد رہنے والوں کی اچھائیاں آپ کے درمیان گفتگو میں آنی چاہیے. ان کی غلط باتوں کو نہ دہرائیں، کبھی معاشرے میں تفریق پیدا ہی ہو سکتی ہے. اور سب آپ کا پسندیدہ شعر کون سا ہے؟ اپنا یا کسی اور کا؟ آپ کا نامکمل تھا نامکمل ہوں، یہ مکمل میری کہانی ہے. نامکمل تھا نامکمل ہوں، یہ مکمل میری کہانی ہے. آؤ ملتے ہیں اپنے فرض سے، آدمی اس قدر خراب نہیں. آؤ ملتے ہیں اپنے فرض سے، آدمی اس قدر خراب نہیں. یہ بس اس طرح کی شاعری. اور مجھے اقبال کے، حضرت علامہ اقبال کے 2 شعر جو چوتھی جماعت سے ابھی تک یاد ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اس طرح نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. یہ وہ پیغام ہے جو آفاقیت کا بھی حامل ہے، جس میں تربیت بھی ہے کہ صاحب کتاب تو ہو، بندے بنو، اس پر عمل کرو. قرآن شریف اگر ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری پوری زندگی سمجھ ہر چیز موجود ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے. ہم نہیں عمل کرتے، میں بھی نہیں کرتا، آپ کرتے ہو مجھ سے زیادہ، لیکن مجموعی طور پر ہم نے غلاف اور اس میں کر کے یا مسجد تو بنا ڈالی ایمان کی حرارت والوں نے، تو ہمارے من وہی پاپی ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر ہم اصلاح کی طرف آتے ہیں تو پھر کائنات ہماری ہے، کائنات کا خدا ہمارا ہے، کائنات کی تمام چیزیں ہماری دسترس میں ہیں. جنت ہماری ہے، بہشت ہماری ہے. پتہ نہیں کتنی بہشتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجا رکھی ہیں جو ہمارے اچھے عمل کے طور پر، جزا کے طور پر ہماری منتظر ہے. ہم کاش اس پر توجہ کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں کن کن امراض کا علاج کرتے ہیں؟ جو ہے علمی اور ادبی سطح پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ شوق ہے میرا. تو میں نے ویسے لگتا ہے کہ ادب کو بھی اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، لیکن وہ جزوی طور پر ہے. لیکن جو مقصد اول ہے پیشہ مسیحائی، وہ میں نے بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں. یعنی پوسٹ مارٹم کا ایکسپرٹ بھی ہوں، MLC کا ایکسپرٹ بھی ہوں، آئی کی سرجری بھی کرتا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹیچنگ بھی کی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی کی ہے. کرتے کرتے اب میں اس مقام پر ہوں کہ میں انفرٹیلٹی یعنی جو نامرد ہوتے ہیں، جن کی اولاد نہیں ہوتی، جن میں کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، اس کا علاج معالجہ کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڈز کے مریض ہیں وہ میں فری آف کاسٹ چیک کرتا ہوں. جو نشہ کر کے آتے ہیں اور ان کو ایڈز ہو جاتی ہے سرنجوں سے، کسی اور خرابی سے، یا ایسے مریض جن کو ایڈز ہو جاتی ہے غلط رویوں سے، کوئی انگلینڈ سے آتا ہے، کوئی کدھر سے، کوئی کدھر سے، جو مایوس لوگ ہوتے ہیں، تو اس کی
مجھے لوگوں نے کہا یہ مریض نہیں آنے چاہیے آپ کے پاس، کسی کو اور کو بھی لگ جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا مریض آتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ تو کرتا ہوں، پھر میں سپرے کرتا ہوں، خود کو بھی بچانا ہوتا ہے، لیکن ایسے مریض ہماری توجہ، ہماری ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں۔ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ اس کے مریض آئے اور وہ کانپ رہے تھے۔ ایک وقت آیا تھا جب ایڈس کی تشخیص ہوتی تھی تو تمام آفیسران پر ڈیوٹی تھی، 4,000 روپے وہ دیتے تھے، اپنا ٹیسٹ کرواتے تھے۔ 1994-95 کی بات ہے۔ تو میں نے دیکھا ڈپٹی کمشنر، اے سی وغیرہ جب آتے تھے تو ان کی لاتیں کانپ رہی ہوتی تھی کہ کہیں ہمارا پازیٹیو نہ آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جو باہر کے لوگ آتے ہیں انہیں پتہ چل جائے ایڈز ہے تو آدھی زندگی تو وہیں ختم ہو جاتی ہے ان کی۔ ہیپاٹائٹس سی بھی اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا HIV ہوتا ہے، VDRL ہوتا ہے۔ یہ جنسیاتی جو ہماری بیماریاں ہیں یہ بندے کو ختم کر دیتی ہیں، تو اس کا علاج کرنا ایک اپنی جگہ تکلیف دہ اور خوفناک عمل ہے۔ میں اطمینان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے علاج معالجہ کرتا ہوں، اور مجھ پر بڑا کرم ہے کہ میرے مریض صحت یاب ہوتے ہیں۔ اللہ اس میں صحت یابی کا عنصر، شفا کا عنصر اور ڈالے۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ میرے ہاتھ میں ایسا ہنر اور دے اور دے اور دے، اور میں جو غریب ہوتے ہیں یا دوسرے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں، جب انہیں کوئی ایسوسیشن لے آتی ہے تو میں فری آف کاسٹ میڈیسن بھی فری، ٹیسٹ بھی فری کرتا ہوں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ کا یہ ایک بڑا کرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس انعام کے بعد مجھے اور کیا چاہیے کہ اللہ نے اتنا مجھے نوازا ہے کہ میں اپنے ذوق میں بھی مطمئن ہوں، شاعری بھی کر رہا ہوں اور حلال روزی کھاتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ حلال کھاؤں۔ میں پیشے میں ایسی خدمت بھی کر رہا ہوں کہ شاید بلکہ یقیناً اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری بخشش فرمائے۔ جود و کرم، میں نے ایک دعا بھی کی ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور جود و کرم سکون کی برسات کیجیے، آقائے کائنات عنایات کیجیے، آسی خطا شعار ہے یہ آپ کا غلام، اللہ کے حضور میری بات کیجیے۔ کہ میں نے کہا ہوا کہ اللہ میاں سے کہیں کہ فرد کو بخش دے۔ تو یہ دعا اس وقت کرتا ہوں جب میں رنجیدہ ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، اور ہمیشہ کرتا ہوں۔ آج اللہ کا کرم ہے، اللہ کسی ایک مریض کی دعا کے طفیل میرے گناہ معاف کر دے، کرنے چاہیے۔ ہمیں اپنی انسانیت کی خدمت بھی کرنی چاہیے، انسانیت کو فروغ بھی دینا چاہیے، اور ایسے معاملات ساتھ رکھنے چاہیے جس سے خلق کو تکلیف نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ مہربانی، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر فرد عباس، جو کل تک فرد عباس تھے، جنہوں نے زیرو سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، پھر ڈاکٹر بھی بنے، مصنف بھی بنے، شاعر بھی بنے، محقق بھی بنے، اور ڈاکٹر صاحب زیرو سے سٹارٹ لے کے اپنے آپ کو ہر فیلڈ میں منوا سکتے ہیں، تو پھر ایک عام نوجوان کیوں نہیں منوا سکتا؟